السلام علیکم۔ قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ انفال سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ 8 نمبر سورت ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، وہ سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے، ان کے بارے میں، الانفال، انفال نفل سے یہ لفظ بنا ہے۔ نفل کہتے ہیں زیادہ کو یا اضافی، اور یہ وہ مال ہے، یہ وہ جو مال غنیمت کے طور پر جنگ کے نتیجے میں دشمن کے ہاتھوں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر ملتا ہے جنگ میں۔ تو یہ اس حوالے سے مجاہدین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے نبی، انفال اس کے تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جانے کا مقصد یہی ہے کہ دراصل اس میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ کل، تو اللہ ہی کی طرف سے جواب آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، الانفال للہ والرسول، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ یعنی مال غنیمت جو جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حق کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے کہ اس مال کو کہاں پر خرچ کیا جانا ہے۔ اس حوالے سے اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَعَلَمُوا، 10واں پارہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ جان لو، انما کے در حقیقت، غنم تم من شیء، جو بھی جنگ کے ذریعے مال غنیمت تمہیں حاصل ہوتا ہے، فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس کا جو 5واں حصہ ہے اللہ اور اس کے رسول، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت دار ہیں، والیتامى، اور جو بے سہارا ہیں معاشرے میں، والمساکین، اور جو بے روزگار ہیں، وابن السبیل، اور جو راستے کے مسافر ہیں، ان سب کے اوپر خرچ کیا جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باقاعدہ اسلامی حکومت قائم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلامی حکومت کے سربراہ بھی ہوئے، یعنی امیر المومنین کی حیثیت بھی حاصل ہے، اور اللہ کے رسول کی حیثیت بھی حاصل ہے، اور اولو الامر کی حیثیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ گائیڈ لائنز دی کہ یہ دراصل حکومتی معاملات چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرداری کے طور پر اور اولو الامر کے طور پر اور نظم کے طور پر یہ سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیے۔ تو اسی طریقے سے جب بھی کسی سردار کے ساتھ آپ کسی جنگ میں، کسی مارکے میں ہوں گے، اور ایک باقاعدہ حکومت یا اسلامی حکومت کا زیر انتظام جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کا فیصلہ پھر وہ اسی اولو الامر کے پاس ہوگا۔ فاتقوا اللہ، اب اللہ تعالیٰ جو بنیادی چیز ہے جو ہر مومن کے ساتھ، ہر اللہ کے ماننے والے کے ساتھ ایک بنیادی تقاضا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کو مد نظر رکھو، اللہ کے ڈر، اللہ کے تقوی کو ذہن میں رکھو، اللہ کے خوف کو، وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرتے رہو، ذات بینکم، آپس کے معاملات میں اصلاح کرتے رہو، درست کرتے رہو، اور اپنے اعمال کو اپنے خواہشات نفس کے پیرو مت بناؤ، بلکہ اللہ کو مد نظر رکھ کر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم اللہ کی بات ماننے والے ہو تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں گے، اس کے بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ آ گیا
کہ جس چیز کے متعلق سوال کیا گیا تھا اس چیز کا اختیار، اس کی ثوابدید اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ تم بس ان کی بات پر اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ انما المؤمنون الذین، در حقیقت ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اذا ذکر، جب ذکر کیا جاتا ہے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، اللہ کی کتاب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، وہی بات اللہ کی قرآن میں ہی اس کی آیات ہیں، اور جب ان کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو انسانی رویے ہیں، یہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، قتال کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس حکم پر تم جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہو، اس میں شہادت یا غازی بن کر جب تم لوٹتے ہو اور تمہارے پاس اگر کوئی مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں لگتا ہے، تو یہ سارے معاملات تم اس بنیاد پر کر رہے ہو کہ تم مومن ہو اور تم اللہ کی بات مانتے ہو۔ تو جب ایمان والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کر رہے ہیں، ان کی خصوصیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارا مطمع نظر اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے، تمہارا مد نظر اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اور جب تمہارے سامنے اللہ کی بات اور اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو تمہارا ایمان بڑھنا چاہیے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور دراصل ہر معاملے میں توکل کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ ایک جگہ اور قرآن میں مختلف جگہ پر یہ آیت آئی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ زندگی کے بیشتر معاملات، متفرق معاملات جو ہیں، ان سب میں انسان کے جو ہے وہ اس کی جو رویے ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے، اور کس طریقے کے ساتھ صبر میں، مشکل میں صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل ہونے پر شکر ادا کرتا ہے، یا وہ ادھر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر وقت، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ جو توکل کرنے والے لوگ ہیں، یہ اس توکل پر کیسے آئیں گے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو یقیمون الصلاۃ، وہ قائم رکھیں گے الصلاۃ۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق اپنا قائم رکھیں گے تو پھر آپ اللہ کے اوپر توکل کریں گے، پھر آپ اللہ کے اوپر توکل کر سکتے ہیں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم نہیں کرتے اور اس تعلق کے اندر غیر اللہ کو داخل کر لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں، تو پھر آیا کیا ان کا توکل صرف اللہ کے اوپر ہے؟ جب یہ اقیم الصلاۃ کی بات آتی ہے نا تو ہمارا ذہن نماز کی طرف جاتا ہے۔ یقیناً نماز اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق کا بہترین مظہر ہے، لیکن اقیم الصلاۃ کا جو مجموعی طور پر جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم رکھنا، یعنی ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے رہنا، پھر غیر اللہ کی طرف تمہارا سوچ نہ جائے۔ جب تم پھنستے ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ عام حالات میں آج اپنے معاشرے کو دیکھ لیں کہ عام حالات میں اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، جیسے ہی کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی روزگار کا مسئلہ، کوئی اولاد کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ ان کو مشورے دیتے ہیں، یا خود بندے ادھر سے ادھر بھاگتے پھرتے ہیں کہ غیر اللہ کا دربار ڈھونڈیں، مزار ڈھونڈیں، اور وہاں پر جا کر کوئی چڑھاوے چڑھائیں، کچھ نذرانے پیش کریں، اور وہاں پر منتیں اور مناجاتیں کریں، اور پھر ان کی جو ہے نا وہ ساری پوری ہو جائیں۔ اور پھر جب ان سے سوال کرو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں جی اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، اللہ ہی سے تو مانگ رہے ہیں۔ نہیں، اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے تو براہ راست اللہ سے مانگو، واسجد وقترب، اللہ کی قربت چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ تعلق چاہتے ہو،
تو اللہ نے اس کا بہترین مظہر نماز کی شکل میں دیا اور کہا کہ اللہ کے ساتھ اپنا براہ راست تعلق قائم رکھو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور یہ توکل کی دوسری چیز کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جو کچھ مما، اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہیں علم دیا ہے، تمہیں مال دیا ہے، تمہیں صحت دی ہے، تمہیں وقت دیا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ تمہیں اویلیبل ہے، آسائشیں ہیں، ان کو اللہ کے لیے کھپاؤ، ان کو اللہ کے راستے میں صرف کرو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر اولئک هم المؤمنون حقا، پھر تم اللہ کے صحیح معنوں میں بات ماننے والے کہلاؤ گے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر ہی تم صحیح معنوں میں اللہ کی بات ماننے والے کہلاؤ گے۔ حقیقت میں لہم درجات عند ربہم، پھر تمہارے لیے جو ہے وہ درجات ہے عند ربہم، تمہارے رب کے پاس، وہ مغفرت، اور وہ تمہاری بخشش بھی کرے گا آخرت میں، ورزق کریم، اور پھر وہ تمہیں وہاں پر بھی رزق دے گا، کریم جو بہت ہی عزت والا اور اکرام والا ہوگا۔ اب آپ سمجھے کہ یہ سارا اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں، اور ان کے ایمان کو پیوریفائی بھی کری جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ پیور ایمان چاہیے، ملاوٹ والا ایمان نہیں چاہیے۔ وہ کیوں؟ وہ اس اگلی آیت میں بات آ گئی کہ کما اخرجک ربک من بیتک، اب جیسا کہ تمہارے رب نے تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، بالحق کی، حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے، خاص حق کے ساتھ، خاص مقصد دے کر تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن میں فرمایا انفروا خفافا و ثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجھل۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے ندا دے دی، جہاد کے لیے بلا لیا، تو تمہیں نکلنا ہے ہر حال میں، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل۔ اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر اولو الامر کے حکم کی اطاعت آپ کے اوپر ایسے ہی فرض ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو فرض کیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو یہ ساری بات جو ہو رہی ہے سورہ انفال، یہ جنگ بدر کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اس ساری صورت کے اندر مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آیات میں تفصیل کے ساتھ یہ سارا واقعہ جو بدر میں پیش آیا اس کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ساتھ ساتھ اسی طریقے سے پڑھتے جائیں گے، اور جو بات بیان ہو رہی ہے اس کی کوشش کریں گے کہ اس کو وہاں پر اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ان مومنین میں بھی ایسا ایک فریق تھا، ان فریقم من المؤمنین، یعنی مومنوں کی شکل میں، مومنوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی تھے، لکارہون، جب یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکلو تو ان کو وہ حکم ناگوار گزرا، وہ آمادہ نظر نہیں آئے اس حکم پر۔ یجادلون، کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے اس بات پر بحث کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، فی الحق کے، اس مقصد کے بارے میں، جو کہ اس جنگ کے بارے میں، بعد ما تبینہ، جب آپ نے اس کو ان کے اوپر واضح کر دیا۔ اور یہ کس چیز کو واضح کیا؟ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ جو دو گروہ تھے، ایک گروہ تھا ابو سفیان اور ایک گروہ تھا ابو جہل کا۔ ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ جنگ کے لیے مدینہ کی طرف سفر کر رہا تھا، اور ابو سفیان مدینہ کے باہر سے، ادھر سے گزرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، تجارتی قافلے کی سربراہی کرتے ہوئے مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو یہ دو گروہ تھے جن میں سے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں ہمیں تفصیل، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ہم اس گروہ کی طرف جا رہے ہیں جو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، جو ایمان والوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، جنگ کے لیے آ رہا ہے، تو پھر اس وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں جن میں نفاق تھا،
ان کو اس بات کے اوپر پہ بڑا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناگواری گزری، کأنما وہ ایسے تھے جیسے کہ یساقون الی الموت، جیسے کہ ان کو دھکیلا جا رہا ہو موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ جو سامنے مارکا کارزار ان کے سامنے ہونے والا تھا، وہ اس کو اپنے موت کی جگہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو مرنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں۔ اور وہ کیوں تھا ایسا؟ کیونکہ ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ نے بات کی ہے، یہ چند لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جن کی طرف اشارہ کیا، اور آگے بھی ان کا ذکر آئے گا، اور قرآن میں مختلف جگہوں پر ان کا ذکر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے ساتھ کچھ منافقین بھی لوگ تھے، یہ ان کی ذہنیت کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو پیوریفائی لوگ تھے وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اللہ کے راستے میں اترے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف بھی کی اور ان کی مثال بھی دی آگے اسی صورت میں ہم پڑھیں گے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کیا اللہ نے تم سے، احدى الطائفتین، ایک لشکر کا دو میں سے، انہا لکم، کہ وہ تمہاری گرفت میں آ جائے گا، وہ تمہارے لیے، وَتَوَدُّونَ، اور چاہتے کیا تھے، تودون تم یہ چاہتے تھے، انا کہ بے شک غیرہ ذات شوکت، وہ گروہ ہمیں ملے، وہ قافلہ ہمیں ملے جو بغیر شان و شوکت، یعنی بغیر ہتھیار اور بغیر اسلحے کے تھا، غیر مسلح قافلہ تمہیں ملے، اور تم اپنے پورے اس کے ساتھ تیاری کے ساتھ جا کر اس پر حملہ کرو اور وہ سارا ان سے لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پر ذکر کیا، تمہارے دل میں یہ تھا، تکون لکم، کہ وہ تمہارا ہو جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ، جبکہ اللہ کا اپنا ایک پلان تھا، اللہ کا ارادہ کیا تھا، ان کے یحق الحق بکلمتہ، اور اللہ تو اپنا کلمہ، جو اللہ کا وعدہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کا پروگرام تھا، جو حق تھا، اللہ اس کو ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ جو مارکہ بدر ہوا تھا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر اس کو یوم الفرقان بھی کہا ہے، یعنی فرق کا دن، یوم الفرقان، جس دن واضح فرق ڈیسائیڈ ہو گیا تھا دنیا کے سامنے، ایک واضح فرق سامنے آ گیا تھا، ایمان والوں کا اور کفر والوں کا، اللہ والوں کا اور شیطان والوں کا، یہ واضح فرق سامنے آ گیا تھا اس دن۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان بھی کہا ہے۔ وَيَقْطَعَ، اور قطع کرنا چاہتا تھا، اللہ کا پروگرام یہ تھا، دابر الکافرین، جڑ سے کاٹ دینا چاہتا تھا اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جڑ کی بات کیوں کی اللہ تعالیٰ نے، جنگ بدر ہی وہ ثابت ہوا مارکا کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مومنین کا رعب کافروں کے دلوں میں بٹھا دیا، اور وہ سارا کیسے ہوا اور کیا ہوا وہ ابھی آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور جڑ یعنی بنیاد، یہی وہ بنیاد بنی جنگ بدر، فتح مکہ کی۔ تو اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی بھی بات کی ہے سورہ انفال میں۔ تو پورا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کرنا، پھر مدینہ میں جنگ بدر کو ڈسکس کیا گیا، ابو سفیان کے لشکر کو ڈسکس کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو فتح مکہ کی بھی اسی میں خوشخبری سنائی۔ یحق الحق کا اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ حق کو سچ ثابت کر دے، حق کو ثابت کر دے، ویبتلا، اور وہ جو باطل ہے اس کو الباطل، جو الباطل ہے، جو خاص باطل ہے، جو اللہ کے مقابلے میں چیز آتی ہے وہ باطل ہوتی ہے۔ اللہ کی بات کے مقابلے میں جب کوئی بات آئے گی، اللہ کی بات کے سامنے جب کوئی بات آئے گی، اللہ کی بات کے مقابلے پر جب کوئی بات آئے گی تو وہ باطل ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، جو اللہ کے مجرم ہے، جو اللہ کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ کی بات سے ہٹ کر زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ یہاں پر خاص کر لفظ اس لیے یہ استعمال ہوا کہ مدینہ میں چونکہ یہود و نصارہ بھی تھے اور منافقین وہ لوگ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے صفوں میں خود کو مسلمان کے طور پر شو آف کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں بھی ان کا ذکر آیا کہ وہ کہتے تھے کہ دن میں تو ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ اور شام کو ان سے انکار کر دو، تاکہ دوسرے مومن بھی جو ہے نا، جو ان کے ماننے والے ہیں، وہ بھی بدزن ہو جائے اور وہ بھی ہماری دیکھا دیکھی پیچھے نکل آئے۔ تو قرآن میں مکمل ان سارے واقعات کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کے خلاف چلتے ہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف چلتے ہیں، اس لیے یہ مجرم ہے۔ تستغیثون ربکم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ استغاثہ کر رہے تھے، استغاثہ ہوتا ہے فریاد کرنا، مانگنا، دعا کرنا، مدد طلب کرنا، ربکم، اپنے رب سے ہم دعا مانگتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ وہی لفظ ہے، فریاد رس، اے ہمارے پروردگار ہماری فریاد سن لے، اے ہمارے پروردگار ہماری حاجت کو سن لے، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی اور، رب کے سوا کوئی اور غوث نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی یہ صفت کہ اللہ غوث ہے، وہ اگر آپ نے کسی اور کو بھی دی اور اسی درجے پر دی جس درجے پر اللہ تعالیٰ کو آپ دیتے ہیں، غائبانہ اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اس کی مدد کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح جب آپ کسی غیر اللہ کو اسی مدد کے لیے پکاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جرم ہے اور یہ شرک ہے۔ تستغیثون ربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس سے اب مدد طلب کر رہے تھے؟ آپ اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے۔ فاستجاب لکم، تو پھر اس نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ انی، کہ بے شک میں ممدکم، میں مدد کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ من الملائکتی، 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ بدر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ، یہ میری کل جمعیت ہے، جو صحابہ کرام 313 کی تعداد میں روایات میں آتا ہے، تو اے اللہ آج یہ لوگ تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وہاں پر مدد طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا، مردفین، جو کہ مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آتے چلے جائیں گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ آئے اور بس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے فرشتے آتے چلے جائیں گے۔ وما جعلہ اللہ، لیکن یہ جو 1000 فرشتوں کی اللہ نے بات کی ہے نا، اب اللہ تعالیٰ خود اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے اس کو تمہارے لیے جسٹ ایک گڈ نیوز بنا کے بھیجا تھا، تمہاری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ 1000 کا لشکر سامنے موجود تھا، کفار کا تقریباً کم و بیش 1000 کا لشکر موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ تمہیں ایک نفسیاتی طور پر خوش کرنے کے لیے تمہیں خوشخبری دی، تمہیں یہ گڈ نیوز سنائی کہ اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، یقیناً آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے تمہارے لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ تمہارے دلوں کو اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا، کہ اس بات کو، اس تعداد کو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ فرشتوں کی 1000 تعداد کا ذکر اس لیے کیا تاکہ تمہیں خوشخبری مل جائے کہ 1000 کا کفار کا لشکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی 1000 فرشتے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے۔ وَمَن نَّصَرُ، لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مدد الا من عند اللہ، دراصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ با اختیار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ کیسے کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیسے کیا، آنے والے اگلے آیات میں اس کی مزید ڈیٹیل آئے گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ
عزیز ہے، غالب ہے سب پر، اور حکیم اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کام اپنی حکمت اور اپنے غلبے کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری بات میں جو اللہ تعالیٰ کا سارا پیغام تھا وہ یہی تھا کہ مومنین کو اللہ کے ساتھ لگنا ہے، اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اور پھر جب آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اللہ کے لیے لوگوں کو بلایا، تو ان لوگوں نے جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہمیں یہ ساری ڈیٹیلز دی ہیں اس حوالے سے کہ آئندہ بھی ہماری زندگیوں میں جب بھی اس طرح کا معاملہ آئے کفار کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی ہمیں طریقہ سکھایا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، ہمت نہیں ہارنی اور غمزدہ نہیں ہونا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہو، تو پھر در حقیقت تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مانتے ہو اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ لاہ عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ہمیں دیا، اور اسی صورت میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ لاہ عمل دے رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت اپنی قوت تیار رکھو، تاکہ تم پر ایک ان کا دشمن کے اوپر تمہارا ایک رعب برقرار ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اس کلام کے ساتھ اس قرآن کو جو زندگی گزارنے کا سلیبس ہے اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، بحیثیت انفرادی بھی اور بحیثیت مجموعی بھی، من حیث القوم ہم اللہ کی قرآن کی طرف آ جائیں اور اللہ کی بات کی طرف آ جائیں، اور اس اللہ کی بات کو جو کہ سنت رسول ہے اس کو انسانیت تک ابلاغ کریں، اس کو انسانیت تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس قرآن پر جو آپ نے نازل کیا ہماری طرف، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں شامل کر دیجئے، آمین یا رب العالمین۔